معزز سامعین، محترم خواتین و حضرات، شب برات کے بارے میں کچھ اختلاف علماء کا اور عوام میں ایک تشویش کہ شب برات کے فضائل اور پھر 15ویں تاریخ کو یہ کہ روزہ رکھنا، اس کے فضائل، اور ان دنوں میں یہ ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا، اس کا حکم شرعی کیا ہے۔ علماء میں اختلاف ہے، جس کے ہاتھ پہ کوئی اردو کی کتاب لگ جاتی ہے، کوئی پڑھ لیتا ہے تو اپنے دانش کے مطابق اور اپنے مطالعہ کی روشنی میں وہ کچھ گفتگو کرتا ہے، لیکن معتدل اور درمیانے بات یہی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھے، مفسرین کا ایک طبقہ ہے کہ انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، سورہ دخان کی اس آیت سے شب برات و مراد لیتے ہیں، لیکن جمہور مفسرین اور محققین کی رائے اور محدثین کی رائے یہ ہے، احادیث و فضائل لیلۃ من نصف شعبان کلھا واہیۃ، نصف شعبان سے متعلق اور اس کی فضیلت سے متعلق جتنی روایتیں ہیں وہ سند کے اعتبار سے کمزور ہیں۔ اس وجہ سے اس میں اعتدال کی بات یہی ہے کہ ان تمام احادیث کو اس طرح ضعیف قرار دے کر کے نظر انداز کر دینا تو ٹھیک نہیں ہے۔ کثرت سے روایتیں، تعدد طرق ہے، یتعدد بعضها ببعض، اس اعتبار سے فضائل کے اندر ان کا اعتبار ہے، لیکن تاہم اگر ان روایت کو نظر انداز کیا جائے تو پھر ہم دوستوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر روزہ رکھنا ہے تو احادیث صحیح سے ثابت ہے کہ ہر مہینے کے 13، 14 اور 15 یہ 3 دن کے روزے ویسے ہی ثابت ہے سنت صحیح سے اور احادیث صحیح سے، اس لیے 15 کو روزہ رکھیں اور 14 کو رکھیں اور 13 کو رکھیں۔ آپ اس کو شب برات کی سنت نہ سمجھیں، آپ اس کو ایام بیز ہی سے سمجھ کر کے یہ روزہ رکھ لیں تو گنجائش ہے اور ثواب انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ مقصد روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھنے کے لیے بہرحال ایام بیز ہی کی سنت سمجھے، اور اسی دن کو چونکہ 15 تاریخ بھی ایام بیز کے اندر ہی داخل ہے، تو اس وجہ سے کوئی 13، 14، 15 ان دنوں کے اگر روزہ رکھے، تینوں کے رکھے یا 2 دن کی رکھے، 1 دن کی رکھے، تو اس کی گنجائش ہے، اس اعتبار سے کہ ایام بیز ہی کی اس کو سنت سمجھے۔ مسئلہ رہ گیا کہ قبروں کی زیارت ان دنوں کے اندر، تو شب برات کی روایت سے ہٹ کر کے ایک کلی طور پر ایک ضابطہ ہے کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں قبروں کی زیارت سے آپ کو منع کیا کرتا تھا، لیکن اب حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں محنت فرمائی، الحمدللہ، جہاں ایمان ہو لوگ قبروں پر اگر جائیں جزا فضا نہ کریں، اور یہ ہے کہ قبروں کا احترام کریں اور ان کو سلام پیش کریں اور ان کے لیے ایصال ثواب وہاں کچھ قرآن پڑھ کر کے دعا کر لیں، تو اس کا ثبوت تو ہے۔ تو کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الآخرہ، یہ نص ہے، اس میں شب برات ہو یا کوئی اس کے عموم سے آپ یہ ہے کہ استفادہ کر سکتے ہیں اور قبروں میں آپ جائیں، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں ترغیب دی ہے کہ قبروں میں جائیں، تو پھر آپ کو موت کا استحضار ہوگا، اور بڑے بڑے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ یہ اللہ کو پیارے ہو گئے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن لاحقون بالعصر، یہ سلام پیش کریں اور یہ دعا پڑھیں، تو اس کی گنجائش ہے اور اس پر یہ ہے کہ عمل ہونا چاہیے۔ باقی جو خرافات ہیں شب برات میں پٹاخے اور اس طرح بڑی بڑی دعوتوں کا اہتمام اور ایسی مجالس کا اہتمام کر لینا کہ وہ مجالس غیر شرعی، تو اس کو بھی سمجھ لے کہ ہمارے اکابرین جیسے کہ ابن بطہ ہے اور بہت سے بزرگوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ شب برات میں شہروں کو چھوڑ کر کے جنگلوں میں نکل جاتے تھے، کہ شب برات کو بدنام کر کے، اور اس میں یہ ہے کہ غیر شرعی مجالس اور ناجائز قسم کے مجالس جن میں یہ ہے کہ منکرات کا ارتکاب اور یہ کہ غیر شرعی امور کا ارتکاب کیا جاتا ہے، کہیں اللہ کا غضب نہ آ جائے، اکابرین شہروں کو چھوڑ کر کے جنگلوں میں نکل جاتے تھے۔ تو درمیانہ اور معتدل بات یہی ہے
کہ روزہ آپ رکھ لیں، ایام 20 کی سنت اس کو سمجھ لیں، اور وہ بالکل احادیث صحیح سے ثابت ہے۔ قبروں کی زیارت کے لیے جائیں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی اس روایت سے جو ایک ضابطہ ہے، کنتو نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروہا، آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ روزہ رکھنا ہے تو پھر شب برات ہی کی اس کو سنت سمجھ کر کے اس پر اصرار کرنا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی یہ ہے کہ مرد اور عورتیں جتنے بھی مسلمان ہیں ہمارے، اللہ ان کی دستگیر فرما دے۔